بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم السلام علیکم آل اباؤٹ کلینکل سائیکالوجی اینڈ اکنامکس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کا میرا جو چیپٹر ہے وہ ہے باب سوئم سے میں سٹارٹ کروں گی، نظام عصبی اور کردار۔ یہ انٹرمیڈیٹ کلاسز جو ہیں ان کے لیے یہ سبجیکٹ میں سٹارٹ کر رہی ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس جو اپنے فائنل ایگزامس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ میرے یہ ویڈیوز کو فالو کر کے، لیکچرز کو فالو کر کے تو اچھی تیاری کر سکتے ہیں۔ اردو میں جو بچے پڑھ رہے ہیں بی ایس کے اسٹوڈنٹس انٹرمیڈیٹ کلاسز، تو جو بیسک کانسیپٹس ہیں وہ اپنے کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ میری ویڈیوز کے تھرو جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور میڈم رخشندہ شہناز کی بک ہے کاروان نفسیات، میرے چینل پہ ان کے ریویوز بھی ہیں بکس کے، میں خود بھی انہیں بکس سے پڑھی ہوں، اس کے علاوہ بھی بکس کے ریویو ہیں۔ تو میں جو یہ پڑھانے جا رہی ہوں باب سوئم، وہ کاروان نفسیات سے پڑھانے جا رہی ہوں، سمجھانے جا رہی ہوں، کیونکہ اردو جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی اس لیول پہ، کیونکہ انیشیل لیول ہوتا ہے بالکل۔ تو اردو جو ہے وہ بہت خالص قسم کی استعمال کی ہوئی ہوتی ہے، وہ سمجھنا بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، تو میں کوشش کروں گی کہ آسان لینگویج میں اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ تو اللہ کے نام سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں، تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو آپ کی اسکرین پہ نوٹیفیکیشن مل جائے کہ اس چینل نے اپنا ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ باب سوم، نظام عصبی اور کردار، نروس سسٹم اینڈ بیہیویئر۔ نروس سسٹم اور بیہیویئر جو ہے وہ بہت 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 امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے ہمارے بیہیویئر میں۔ نظام عصبی جو ہے تو اس کے تھرو ہی ہم اپنے سینسز کے تھرو اپنے ماحول سے انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں، اور جو ہماری باڈی میں سسٹم ہوتا ہے ہماری سینسز کے تھرو، اور اسپائنل کارڈ ہماری ہوتی ہے، اور بہت سارا نظام ہے اس میں، بدنی نظام ہمارا، وہ ہیلپ کرتا ہے بیہیویئر کو امپلانٹ کرنے میں۔ یعنی کہ ہمارا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بیس کرتا ہے ہمارے نظام عصبی پہ، ہم کس طرح سے ہماری باڈی جو ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہے، کس طرح سے ہم چیزوں کو ماحول سے کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اپنے دماغ تک حرام مغز کے ذریعے ہمارے دماغ میں جو سگنلز جاتے ہیں اس پہ پھر ہم رسپانس دیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہم اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نظام عصبی، سب سے پہلے کہ نروس سسٹم ہوتا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ نروس سسٹم کہتے کس کو ہیں، اور ہم سائیکالوجی میں نروس سسٹم کو کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو علم نفسیات کا تعلق جو ہے فرد یعنی عضویہ کو ہی فرد بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ عضویہ کہہ لیں یا فرد کہہ لیں ایک ہی بات ہے، عضویہ کے کردار سے ہے۔ نفسیات کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کے کردار سے ہے۔ کردار کو سمجھنے کے لیے ان عوامل کا مطالعہ بے حد ضروری ہے جن سے کردار میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ نظام عصبی وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہمارے کردار میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اس لیے ہم سائیکالوجی میں نظام عصبی کو اہمیت دیتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کردار کا انحصار چونکہ نظام عصبی پر ہے، اس لیے نفسیات میں نظام عصبی کے مطالعے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اعصاب کا وہ نظام جو کردار کا باعث بنتا ہے نظام عصبی کہلاتا ہے۔ یعنی ہمارے جو اعصاب ہیں اس میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں ہماری باڈی میں، بہت پیچیدہ ایک اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مل کر وہ ایک نظام بناتی ہیں، چلاتی ہیں، جس کو نروس سسٹم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ٹھیک کام کرتا ہے تو ہمارا کردار بھی ٹھیک رہتا ہے، اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے کسی جگہ پہ تو ہمارا کردار بھی جو ہے وہ گڑبڑ کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس میں بے ربط قسم کا جو کردار ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، تو وہ ایب نارمیلٹی میں شامل ہو سکتا ہے۔ نظام عصبی ایک عمومی اصطلاح ہے، یعنی کہ عام طور پر اس کو نظام عصبی بولا جاتا ہے، جس میں تمام جسمانی اعصاب کی ساخت یعنی سٹرکچر اس کا اور ان کی میکانیت کے بارے میں، یعنی میکانیت کیا، میکینک سے نکلا ہے یہ میکانیت، کہ ایک چیز کیسے کام کرتی ہے، اس کی ورکنگ
کیا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ نظام عصبی کا مطالعہ کرنے سے ہی فرد کے کردار کی سائنسی تشریح ممکن ہوتی ہے، کیونکہ سائنس کیا کہتی ہے، سائنس جو ہے فیکٹس اینڈ فگرز پہ کام کرتی ہے کہ اگر کوئی چیز ہم آبزرو کر سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس پہ مشاہدہ کر سکتے ہیں، تبھی وہ چیز سائنس میں شامل ہے، ادروائز جو چیزیں خیالی ہیں وہ سائنس میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سائنس تبھی مانتی ہے سائیکالوجی کو سائنس اگر ہم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس پہ ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سائنسی تشریح تبھی ممکن ہے جب ہم نظام عصبی کو بغور مطالعہ کریں اس کا، ٹھیک ہے، کہ کردار پہ اس کے ہمارے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ نظام عصبی کی مزید تقسیم مرکزی نظام عصبی اور محیطی نظام عصبی کے طور پر کی جاتی ہے، یعنی کہ نظام عصبی کے جو ہیں آگے فردر پارٹس ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ یہ جی نظام عصبی کا ہمارے پاس ایک خاکہ، کہ نظام عصبی میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے محیطی نظام عصبی، اس کے بعد ہے مرکزی نظام عصبی۔ اب محیطی نظام عصبی کا آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے 2 پارٹس ہیں، خود اختیاری نظام عصبی اور بدنی۔ نظام عصبی میں سب سے پہلے ہمارے نظام عصبی جو ہے اس میں نظام عصبی یعنی نروس سسٹم جو ہے، اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے محیطی نظام عصبی ہے۔ محیطی نظام عصبی کو ہم پیریفرل نروس سسٹم جو ہے انگلش میں بولتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے 2 پارٹس ہیں، خود اختیاری نظام عصبی اور بدنی نظام عصبی۔ یعنی کہ محیطی نظام عصبی میں آتا ہے سب سے پہلے بدنی نظام عصبی، اور پھر آتا ہے جی خود اختیاری نظام عصبی، یہ دوسرے نمبر پہ ہے، اور فردر اس کے آگے پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹس ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چلیں گے محیطی نظام عصبی یعنی پیریفرل نروس سسٹم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، پیریفرل نروس سسٹم کو ہم دیکھیں گے۔ محیطی نظام عصبی سے مراد اعصاب کا بنیادی نظام ہے، اس نے تمام جسم کا اعصابی گچھوں کی صورت میں احاطہ کیا ہوا ہے۔ محیطی نظام عصبی نے کیونکہ مرکزی نظام عصبی کو گھیرا ہوتا ہے، اس لیے بھی یہ نظام محیطی نظام عصبی کہلاتا ہے۔ محیطی یعنی محیط سے نکلا ہے یہ، کہ اس نے گھیرا ہوا ہوتا ہے مرکزی نظام عصبی کو، یہ گچھوں کی شکل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم آگے چل کے پھر اس کو اشکال کی مدد سے دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس لیے بھی یہ نظام محیطی نظام عصبی کہلاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ گچھوں کی صورت میں ہوتا ہے اور اس نے مرکزی نظام عصبی کو گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نظام دراصل مرکزی نظام عصبی کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں اعلیٰ ذہنی اعمال سر انجام دینے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی محیطی نظام عصبی جو ہے وہ مرکزی نظام عصبی کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ اعلیٰ ذہنی اعمال جو ہیں وہ سر انجام دے سکے، ٹھیک ہے۔ تو جی محیطی نظام عصبی کی آگے فردر 2 اقسام ہیں، اس میں بدنی نظام عصبی آتی ہے سب سے پہلے، اور پھر نمبر 2 پہ آتا ہے جی خود اختیاری نظام عصبی۔ خود اختیاری نظام عصبی، ٹھیک ہے، اس میں اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بدنی نظام عصبی کیا ہے، جس کو سومیٹک نروس سسٹم بولا جاتا ہے۔ اس نظام میں وہ اعصاب شامل ہیں جو جسم کو اندرونی یا بیرونی طور پر متاثر کرنے والے مہیجات سے اعصابی لہریں دماغ کی طرف اور دماغ سے پیغامات کو جسم کے مختلف اعضاء کی طرف لاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سوما جو ہے وہ باڈی، اس کا مطلب ہوتا ہے سوما، ٹھیک ہے۔ تو سومیٹک نروس سسٹم بدنی نظام عصبی یعنی بدن سے ریلیٹڈ نظام عصبی ہے یہ۔ اس نظام کو کیا کہتے ہیں کہ یہ اندرونی اور بیرونی، یعنی کہ انسان کے جو جسم کے اندر کا جو ماحول ہے اس کو کہتے ہیں اندرونی، اور بیرونی یعنی ماحول سے جو ہم متاثر ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں بیرونی، ٹھیک ہے جی۔ تو مہیجات کیا ہوتے ہیں؟ مہیجات ہر وہ چیز مہیج ہے ہمارے لیے جو جس کے نتیجے میں ہم رسپانس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مہیجات جو ہم دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہمارے لیے اثر جو رکھتی ہے وہ ہے مہیج، ٹھیک ہے۔ ہمارے کردار کو متاثر کرتی ہے وہ ہے مہیج، ٹھیک ہے۔ وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی چیز ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مہیجات جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور جو ہمیں متاثر کرتے ہیں۔ مہیجات سے اعصابی لہریں یعنی کہ ہم سگنلز لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لہریں جو ہیں دماغ کی طرف جاتی ہیں اور پھر دماغ سے واپس پیغام جو آتا ہے ہمارے جسم کی طرف، اور اس کے نتیجے میں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہاتھوں سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہم کردار ادا کرتے ہیں تو وہ اس کے نتیجے میں ہوتا ہے، بدنی نظام عصبی کے نتیجے میں، ٹھیک ہے۔ اس نظام کی دریافت کا سہرا چارلس بیل کے سر ہے، یعنی کہ اس نے دریافت کیا تھا، چارلس بیل نے، اس چیز کو کہ اعصابی لہریں جو ہیں وہ دماغ کی طرف جاتی ہیں اور پھر دماغ سے پیغامات جو ہیں وہ جسم کی طرف واپس آتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف اعضاء جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔
اس نے دماغی سرجری کے دوران محسوس کیا کہ تمام جسم میں اعصاب ایک خاص تنظیم میں موجود ہوتے ہیں جو حرام مغز کے آگے یا پیچھے سے گزر کر دماغ کو جاتے ہیں. حرام مغز کس کو بولا جا رہا ہے؟ اسپائنل کارڈ جو ہماری ہوتی ہے، اسپائنل کارڈ کے اندر مادہ ہوتا ہے ایک، اس کو کہتے ہیں حرام مغز. ٹھیک ہے، اس کے آگے یا پیچھے سے گزر کر دماغ کو جو جاتی ہیں اس کو حرام مغز بولا جاتا ہے. اسپائنل کارڈ سے یہ جڑا ہوتا ہے. جسم کے مختلف حصوں میں ان اعصاب کی شکلیں اگرچہ مختلف ہوتی ہیں مگر ساخت کی بنیادی عوامل یکساں ہوتے ہیں. بدنی نظام عصبی میں اعصاب کی ساخت اور ان کے مقامات کا مطالعہ شامل ہے. یعنی کیا کہ اعصاب کی شکل کیسی ہوتی ہے، کیسے اعصاب ہیں، ٹھیک ہے، کس کس قسم کے ہیں، ان کی شکل کیسی ہے، اور وہ جسم کے کون کون سے حصے پہ وہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطالعہ کیا جاتا ہے اس میں. نیکسٹ پھر ہمارے پاس آتا ہے اسبانیے کی ساخت یعنی اسٹرکچر آف نیورون. میڈم رخشندہ شناز کی بک جو ہے وہ فالو کر رہی ہوں. اگر آپ نے پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ تو آپ وہ بک کھول کے دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں سمجھ سکتے ہیں. اسبانیے کی ساخت ہے جی اسٹرکچر آف نیورون ہے. نیکسٹ، نظام عصبی کی ساخت کا مطالعہ کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ نظام عصبی کی بنیادی اکائی اسبانیہ ہے. یعنی اب اس کا نام ہی اسبانیے کی ساخت ہے تو اسبانیہ ہی اس کی بنیادی اکائی ہو سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ہم اسٹرکچر دیکھیں گے اسبانیے کا کہ کس طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسبانیے یعنی نیورون. اب نیورون کیا ہوتا ہے؟ اسبانیہ انگلش میں اس کو نیورون بولتے ہیں. واٹ از نیورون؟ اسبانیہ نظام عصبی کی بنیادی اکائی ہے جس کی جمع اعصاب یعنی نرو ہے. یعنی اسبانیہ بولتے ہیں ایک سنگل نیورون کو اسبانیہ بولتے ہیں، اور جو اس کی جمع ہے جس کو اعصاب، اسبانیہ کی جمع اعصاب ہے، اس کو ہم پورا بولیں گے نرو. ٹھیک ہے، اسبانیہ ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا بیکاز یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں. مائکروسکوپ جو ہوتے ہیں ان سے ان کو دیکھا جاتا ہے، ان کی ساخت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح کی شکل کے ہیں، کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس قدر باریک ہوتا ہے کہ 1 انچ میں 200 کے قریب اسبانیے پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جو 1 انچ ہے ہماری باڈی کا اس میں 200 کے قریب اسبانیے جو ہیں نرو جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ اسبانیوں کی لمبائی جسم کے مختلف اعضاء میں مختلف ہوتی ہے. یعنی کہ لمبے جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ مختلف قسم کی ان کی لمبائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ 1 انچ کے 10ویں حصے سے لے کر 4 فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں. ہر جسمانی نظام میں یہ اربوں کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو نیورون ہو گیا. آگے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہر اسبانیہ اندرونی یا خارجی قوت اور توانائی سے گرم ہو کر متحرک ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایک اسبانیہ جب متحرک ہوتا ہے یعنی جب موٹیویٹ ہوتا ہے، حرکت میں آتا ہے، تو وہ توانائی کو فوراً اگلے اسبانیے میں منتقل کر دیتا ہے، یعنی آگے اس کو نیکسٹ نیورون تک پہنچا دیتا ہے. اعصاب مختلف جگہ پر موجود ہونے کی وجہ سے مخصوص صلاحیتیں رکھتے ہیں. مثلا سردی، گرمی، درد، ذائقے، بصارت، سماعت اور لمس کے احساسات کو وصول کرنا ان کے فرائض میں شامل ہے. ہر اسبانیے کے 3 حصے خلیے کا جسم، شجریے اور محوریے ہوتے ہیں. اس کو ہم نیکسٹ اب پڑھیں گے. خلیے کا جسم سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یعنی سیل باڈی. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیل باڈی خل جسمہ جس کو لکھا ہوا ہے، خلیے کا جسم. ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے سیل کی باڈی جو آؤٹر لیئر ہوتی ہے. پورے کا پورا جو ہے اس کو اسبانیہ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کو پوری پکچر نظر آ رہی ہے. اب اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. سیل باڈی، سب سے پہلے سیل باڈی جو ہے وہ اس کی آؤٹر لیئر جو ہوتی ہے، نیوکلیس کے باہر والا حصہ جو ہوتا ہے، یا آپ نیوکلیس دیکھ رہے ہیں، مرکزہ جس کو بولتے ہیں، اس کی آؤٹر لیئر جو ہوتی ہے جس کو نیوکلیس کو گھیرا ہوتا ہے اس نے، سیل باڈی نے. ٹھیک ہے، یہ اس کی باڈی ہوتی ہے نیوکلیس کی، اس کو اس لیے سیل باڈی جو ہے وہ بولا جاتا ہے. اسبانیہ کے اس حصے میں ایک کیمیائی محلول پروٹوپلازم، ٹھیک ہے، اس کو پروٹوپلازم بولا جاتا ہے. اس کے گرد ایک کروی سطح پائی جاتی ہے. کروی یعنی کہ مڑی ہوئی. ٹھیک ہے، جس کے درمیان میں مرکزہ یعنی نیوکلس ہوتا ہے جو خلیے کو اپنی جگہ قائم و دائم رکھتا ہے. ٹھیک ہے، جو سیل باڈی ہوتی ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ یہ نیوکلس کو اپنی جگہ پہ محفوظ رکھتا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں ہم ڈینڈرائٹس کی طرف. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈینڈرائٹس ہیں. ڈینڈرائٹس کو اردو میں ہم شجریے بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ درخت کی شاخوں کی طرح باریک باریک ریشے ہوتے ہیں جو دوسرے اسبانیے کے محوریوں سے جا ملتے ہیں. ٹھیک ہے، محوریہ کس کو بولا گیا ہے؟ یہ آپ ایگزون دیکھ سکتے ہیں، ایگزون کو محوریہ بولا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے سے آپس میں لنکڈ ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ پیغام جو ہے وہ ایک دوسرے کے ذریعے
پہنچاتے ہیں دماغ تک۔ یہ اسبانیے کے ایک سرے پر سیل باڈی کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ سیل باڈی کے اندر جو ہے وہ نیوکلس یعنی مرکزہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیل باڈی کا کیا کام ہے کہ یہ مرکزہ کو محفوظ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور نیوکلس جو ہے وہ اس کے درمیان میں موجود ہوتا ہے بالکل۔ اور جو ڈینڈرائٹس ہوتے ہیں، ڈینڈرائٹس کی شکل درخت کی شاخوں جیسی ہوتی ہے، یہ باریک باریک ریشے ہوتے ہیں جو دوسرے اسبانیے کے محوریوں سے جا ملتے ہیں، ٹھیک ہے، ایگزون کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ ایک اسبانیے کے شجریے دوسرے اسبانیے کے محوریوں سے تقریباً ملے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا ایک اسبانیے کی توانائی دیگر اعصاب میں آسانی سے منتقل ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے ایگزون محوریہ، یہ تیسرا اس کا جو پوائنٹ ہے۔ اسبانیے کی سیل باڈی کے مخالف سمت میں ایک لمبی ریشہ نما شاخ پائی جاتی ہے جسے محوریہ یا ایگزون کہتے ہیں۔ اس پر کیمیائی محلول کا غلاف چڑھا ہوتا ہے جسے مائلن کا غلاف یا مائلن شیت کہتے ہیں۔ اب یہ جو آپ کو ایگزون لمبا سا نظر آ رہا ہے، اس کو مائلن شیت بولا جاتا ہے۔ اس کے اندر محلول پایا جاتا ہے، ایک کیمیائی مادہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کام شجریوں سے موصول ہونے والے پیغام کو مخصوص مقام تک پہنچانا ہوتا ہے۔ کیا محوریے کی لمبائی مختلف ہوتی ہے۔ اسبانیہ آخذات کی بدولت حسی مہیج وصول کرتا ہے۔ حسی مہیج وصول کرتا ہے یعنی سینسز کے تھرو میسج جو ہے وہ ماحول سے لیتا ہے اور پھر ان کو ایک نیورون سے پیغام دوسرے نیورون تک پہنچتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ریسیپٹرز ہیں۔ ریسیپٹرز کن کو بولا جاتا ہے؟ آخذات ہوتے ہیں ریسیپٹرز، ٹھیک ہے۔ ریسیپٹرز آخذات جو ہوتے ہیں یہ ریسیو لفظ سے نکلا ہے ریسیپٹرز، ٹھیک ہے، ریسیو کرنے والے جو ہوتے ہیں۔ ہر اسبانیہ کے شجریوں کے سرے پر بے حد حساس خلیات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، نازک قسم کے، جو اندرونی اور بیرونی ماحول سے مہیجات کو وصول کرتے ہیں۔ مہیجات آپ کہہ لیں، میسج کہہ لیں، ٹھیک ہے، جو سینسز کے تھرو ہمیں میسج ملتا ہے نروز کو، اس کو آپ مہیج بول لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کو وصول کرتے ہیں۔ انہیں آخذات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حساس خلیات ہوتے ہیں جو کہ شجریوں کے سرے پر پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شجریے کون سے؟ ڈینڈرائٹس، جو یہ درخت کی شاخوں کی شکل میں ہوتے ہیں، ان کے آگے ریسیپٹرز پائے جاتے ہیں۔ کسی مہیج کی شدت، کیفیت وغیرہ سے متعلق واقفیت ان کی بدولت ہی حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی میسج جو ہے وہ کس قدر شدید ہے، ٹھیک ہے، اس کی شدت کی جو کیفیت ہے وہ انہی ریسیپٹرز کی بدولت جو ہے وہ پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ آخذات کی درج ذیل 3 اقسام ہیں۔ اب جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی یہ ریسیپٹرز میسج ریسیو کرنے والے جو آخذات ہوتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیرونی آخذات، اندرونی آخذات اور خود آخذات۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بیرونی آخذات کس کو بولا جاتا ہے؟ ایکسٹرو ریسیپٹرز۔ یہ حسی اعضاء کے بیرونی سروں پر واقع ہوتے ہیں اور مہیجات کو براہ راست وصول کر کے ان اعضاء کے اندرونی حصوں کی طرف بھیجتے ہیں، یعنی کہ جو بیرونی ہوتے ہیں نا، وہ بیرونی سطح سے جو مہیج ہوتا ہے اس کو وصول کرتے ہیں اور پھر ان کو اندرونی حصوں کی طرف بھیج دیتے ہیں، جو ان پیغامات کو آخر کار حسی اعصاب کی مدد سے دماغ تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ حسی اعصاب ہی تو ہوتے ہیں جو میسج کو وصول کرتے ہیں۔ حسی اعصاب کی وجہ سے ہی میسج جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ بیرونی آخذات ان کو وصول کرتے ہیں اور پھر وہ اندرونی آخذات کو سینڈ کر دیتے ہیں۔ یہ آخذات آنکھ، کان، زبان، ناک اور جلد وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے مہیجات روشنی کی لہریں، آواز کی لہریں، کیمیائی عوامل، دباؤ، گرمی اور سردی ہیں، جو بصارت، سماعت، ذائقہ، شامہ اور لمس کا احساس پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ یہ جو سینسز 5 سینسز ہوتی ہیں ان سے ریلیٹڈ میسیجز جو ہیں وہ وصول کرتے ہیں یا مہیجات کو وصول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہے اندرونی آخذات یعنی انٹرو ریسیپٹرز۔ یہ آخذات حسی اعضاء کے اندرونی حساس حصوں سے مہیجات وصول کرتے ہیں۔ ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ آخذات حسی اعضاء کے اندرونی حساس حصوں سے مہیجات جو ہیں میسج جو ہے وہ اس کو وصول کرتے ہیں، اور یہ آخذات خوراک کی نالی، نظام تنفس، جگر، نظام دوران خون اور دیگر بافتوں میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انٹرو ریسیپٹرز ان جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے خود آخذات یعنی پروپریو ریسیپٹرز۔ یہ آخذات جزوی طور پر پٹھوں، رباط اور جوڑوں میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جوائنٹس جن کو بولا جاتا ہے، جبکہ کلی طور سمعی نالی اور کان کی دہلیز میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا کام عضلاتی اور توازنی تاثرات پیدا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ توازن پیدا کرتے ہیں،
جیسے کبھی کبھی ہمیں چکر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ ہاتھ، پاؤں، سر اور جسم کے دوسرے اعضاء کی حرکات سے متاثر ہوتے ہیں اور ہمیں سمت، مقام اور حرکت کا احساس دلاتے ہیں۔ شکل ہے، اس کو میں پھر سے آپ کے ساتھ ریپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے بالکل بہت غور سے سمجھنا ہے تو آپ کو کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ پیپر میں آپ کو یہ شکل کے سمیت دے سکتے ہیں کہ جی اس کی پکچر بھی بنائیں اور اس کو ایکسپلین بھی کریں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سیل باڈی، ٹھیک ہے۔ سیل باڈی جو ہے اس کا کیا کام ہے، آؤٹر لیئر ہوتی ہے نیوکلس کی، ٹھیک ہے، نیوکلس کو محفوظ رکھتی ہے۔ اور نیوکلس کیا ہوتا ہے، نیوکلس جو ہے وہ بالکل درمیان میں سیل باڈی کے موجود ہوتا ہے۔ نیوکلس جو ہے وہ سیل باڈی جو ہے وہ نیوکلس کو محفوظ رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ شجریے اس کے بعد ڈینڈرائٹس ہیں۔ ڈینڈرائٹس جو ہیں وہ درخت کی شاخوں کی شکل کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سیل باڈی جو ہے اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے ایگزون ہمارے پاس۔ ایگزون کیا ہے، محوری ہے جس کو بولا جاتا ہے۔ یہ لمبے، ان کی شکل جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹیل نما آپ کہہ لیں کہ ہوتے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک کیمیائی محلول پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مادہ پایا جاتا ہے، اور اس کے آؤٹر لیئر جو ہوتی ہے اس کو مائلن شیت بولا جاتا ہے۔ مائلن شیت کے اندر یہ جو محلول ہے یہ محفوظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چارج ہوتا ہے جس کو مہیج، جس کو ہم اس میں بولتے ہیں سمپل لینگویج میں، مہیج جو ہے اس کو چارج کرتا ہے۔ جب کوئی پیغام ملتا ہے تو وہ الیکٹرک شکل میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ موومنٹ ہوتی ہے پھر نیورونز کے اندر، اور میسج جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے منتقل ہوتا ہے۔ ریسیپٹرز کی بات آ جائے، ریسیپٹرز وہ ہوتے ہیں جو کہ ریسیو کرتے ہیں میسج کو، ریسیو کر کے 3 قسم کے جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ریسیو کرتے ہیں بیرونی سطح سے وصول کر کے، پھر اندرونی سطح پر اس کو سینڈ کرتے ہیں، اور پھر ایک تیسرا ہوتا ہے خدا ساتھ، وہ آپ کو پتہ ہے کہ بیلنس کرنے میں جو ہے وہ مدد کرتا ہے۔ تو یہ تھا جی اسٹرکچر آف نیورون، ہم نے شکل کی مدد سے یہ پڑھا۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ٹائپس آف نروز، یعنی اعصاب کی اقسام، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور کوئی سجیشن دینا چاہیں تو پلیز موسٹ ویلکم ضرور دیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔